بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود حقائق، مشاہدات یا اعتقادات کی روشنی میں ہم کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ، مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ایکس ایک انسان تھا، وہ فوت ہو گیا، وائی ایک انسان تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، زیڈ ایک انسان تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس طرح سینکڑوں ایسے انسان تھے جن کو ہم جانتے ہیں، وہ سب فوت ہو گئے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسان فانی ہے، کیونکہ یہ سب انسان تھے اور فوت ہو گئے، اس لیے انسان ہی فانی ہے۔ یہ طریقہ کوئی نتیجہ نکالنے کا، اسے استقرائی طریقہ کہتے ہیں، یعنی مخصوص مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں ایک عمومی نتیجہ نکال دیا جائے، تو اس کو انڈکٹیو طریقہ، لاجک میں انڈکٹیو طریقہ کہتے ہیں۔ اس کا اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ ہے نتائج تک پہنچنے کا، اور اس کو ڈیڈکٹیو میتھڈ کہا جاتا ہے۔ ڈیڈکٹیو میتھڈ یہ ہے کہ مثلاً چونکہ سارے انسان فانی ہیں اور ایکس بھی ایک انسان ہے، اس لیے ایکس بھی فانی ہے۔ یہ جو عمومی اصول ہے کہ سارے انسان فانی ہیں، یا کوئی ایسا لاء ہے، اس کی اپلیکیشن جب ہم کسی مخصوص انفرادی واقعے پر کرتے ہیں تو اس سے پھر ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہ دو طریقے جو ہیں مروج ہیں اپنی دلائل دینے کے لیے یا کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے۔ جو ڈیڈکٹیو طریقہ ہے، یہ دوسرا طریقہ میں نے بیان کیا، اس میں آپ پہلے ہی سے اپرائیوری کسی اصول کو، کسی قانون کو، کسی یونیورسل ٹروتھ کو مان رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اطلاق آپ مخصوص حالات کے اوپر کرتے ہیں، یا کوئی قانون ہے، اس قانون کا اطلاق آپ مخصوص واقعے کے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ڈیڈکشن ہے۔ یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ سے آپ قانون کو اپلائی کر رہے ہیں، یا کسی اصول کو اپلائی کر رہے ہیں، یا کسی یونیورسل ٹروتھ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ جبکہ جو دوسرا طریقہ، جو پہلے والا طریقہ ہے، وہ سائنس کا طریقہ ہے، جس میں مخصوص مثالوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ان کے کامن ڈینامینیٹرز تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان میں مشترک کیا چیز ہے، اور پھر اس کے اوپر اس میں سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو چیز قدر مشترک ہے، اس کے مطابق یہ قانون اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سارے انسان ہم نے دیکھے کہ وہ فانی تھے، جو ہمارے مشاہدے میں آئے، تو ایکس بھی ایک انسان ہے، اس لیے یہ بھی فانی ہی ہوگا۔ یہ سائنسی طریقہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ برتھ آف اسلام، اقبال کے یہ الفاظ ہیں کہ برتھ آف اسلام واز برتھ آف انڈکٹیو ریزن، کہ اسلام کی پیدائش کے ساتھ، یعنی قرآن کی بات کر رہا تھا اقبال، کہ
کہ قرآن کا انداز تخاطب، قرآن کا جو انداز دلائل دینے کا ہے وہ انڈکٹیو ہے، کہ وہ مخصوص مثالوں کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے کہ ان پہاڑوں کو دیکھو یہ کس طرح بلند کیے گئے، ان چٹانوں کو دیکھو مختلف رنگوں کی، ان جانوروں کو دیکھو مختلف نسلوں کے، بادلوں کو دیکھو یہ کس طریقے سے آتے ہیں، ان بارشوں پہ غور کریں یہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں، یہ زلزلے کس طرح ہوتے ہیں، یہ انسانوں کی بستیوں میں مختلف واقعات جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کی کا عذاب کس طرح سے نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی آزمائشیں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو سارے انبیاء کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ساری مثالیں انسان سامنے رکھتے ہوئے، ہسٹوریکل ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ پھر کچھ نتائج اس میں سے نکال کے ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز، یہی طریقہ سائنس نے بھی ایڈاپٹ کیا۔ اس سے پہلے انڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہ مذہب میں نہیں ہوتا تھا، مذہب ایک اتھارٹی کے اوپر ہی بات کرتا تھا، لیکن قرآن جو ہے وہ انسان کو عقل و فکر سے کام لینے کا بار بار تاکید کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں، ان کے دماغ ہیں یہ اس سے سوچتے نہیں۔ اور ایک مثال تو ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں آپ رک جاؤ، میں تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ اب سارے نہیں رک سکتے تو ایک ایک دو دو کر کے رک جاؤ۔ جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرنے والا، میں تم سے صرف ایک بات کرنی ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے۔ اس طرح نفسیاتی طور پہ ان کی مکمل توجہ حاصل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بات میں جو تم سے کرنے والا ہوں، وہ ایک بات یہ ہے کہ تتفکروا، فکر کیا کرو، سوچا کرو، اپنی عقلوں کو استعمال کیا کرو، سوچا سمجھا کرو۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں غور و فکر کرنے کے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ تو خود قرآن کے اندر بھی غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ جو انڈکٹیو طریقہ ہے کہ چیزوں کے اندر غور و فکر کرو، اللہ کی کہی ہوئی باتوں کی حکمت پہ بھی غور کرو، تو یہ سارے جو مذہبی حوالے ہیں ان سے بھی جو اسلام کے اندر ہیں، یعنی دوسرے مذاہب ایک اتھارٹیرین طریقے سے اپنے جو ان کے جو پریسپٹس ہیں، ان کے جو اعتقادات ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن فَادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ، لوگوں کو اللہ کی طرف عقل و بصیرت سے بلاؤ۔ تو یہ ایک انڈکٹیو طریقہ ہے جو مثالوں سے اپنی بات کو واضح کرتا ہے اور لوگوں کو اس میں سے نتائج اخذ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح ان کی جو ہے ان کی ذہنی نشو و نما کرتا ہے۔ تو آج کے اس موضوع میں آپ نے دو طریقہ ہے جو تدریس دیکھے، ایک انڈکٹیو طریقہ ہے اور دوسرا ڈیڈکٹیو طریقہ ہے جو کہ اتھارٹیرین ہے، اور جو یعنی قرآن اگر اللہ کے ایک ہونے کا، توحید کا بھی اگر ذکر کرتا ہے تو اس کے بھی دلائل ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اس میں بھی مثالیں دے کے واضح کر رہا ہوتا ہے۔ تو
یہ ایک مخصوص مثالوں میں سے نتائج اخذ کرنے کا ذریعہ علم، طریقہ علم جو ہے، یہ جو ایک میتھڈ ہے انڈکٹیو طریقہ، یہ ہمارے مذہب میں بھی اس سے کام لیا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔